میرواعظ عمر فاروق کو نہیں ملی میٹنگ کی اجازت، بڑی خبر وقف کے حوالے سے۔ وقف قانون پر یہ متحدہ مجلس علماء کی میٹنگ ہونی تھی۔ میرواعظ عمر فاروق نے یہ میٹنگ بلائی تھی، ایمرجنسی میٹنگ تھی، جسے ضلع انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی۔ میرواعظ عمر فاروق کے گھر تک جانے والی سبھی راستے سیل کر دیے گئے۔ کئی علاقے سے میٹنگ کے لیے شری نگر پہنچنے والے تھے علماء۔ میرواعظ عمر فاروق کی رہائش گاہ پر ہونے والے متحدہ مجلس علماء کی اہم میٹنگ کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ میرواعظ عمر فاروق نے وقف قانون پر غور و فکر کرنے کے لیے ایمرجنسی میٹنگ بلائی تھی۔ اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے جموں کشمیر، کرگل سمیت مختلف علاقوں سے علماء شری نگر اکٹھا ہونے والے تھے۔ حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے میرواعظ کی صدارت میں ہونے والی اس میٹنگ کی اجازت نہیں دی گئی۔ میرواعظ عمر فاروق کی رہائش گاہ تک سبھی راستوں کو سیل کر دیا گیا اور لوگوں کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ الگ الگ علاقوں سے آنے والے علماء اور اسلامک جانکار اس میٹنگ میں شامل ہونے والے تھے اور یہ میٹنگ میرواعظ عمر فاروق کی صدارت میں ہونی تھی، لیکن یہ میٹنگ نہیں ہو پائی کیونکہ پولیس نے راستے کو بند کر دیا اور آگے جانے کی اجازت کسی کو نہیں دی۔ وقف قانون پر یہ متحدہ مجلس علماء کی میٹنگ ہونی تھی اور میرواعظ عمر فاروق اس کو تو ظاہر ہے کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے مزید بات چیت جاری رکھیں گے۔ گرینڈ مفتی جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سر بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا ایسی ناراضگی تھی انتظامیہ کی یا کیا ایسا ڈر تھا اس میٹنگ سے کہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور کم سے کم علماء کی یہ میٹنگ تھی جو کہ ہمیشہ پرامن طریقے سے ہوتی ہے، آگے اجازت نہیں دی گئی، کیا کچھ تھا پورا معاملہ؟ دیکھیے، جہاں تک وقف بل کا سوال ہے، جو اس وقت جو پارلیمنٹ میں پاس ہو گئی، جو قانون سامنے آیا، اس کے بارے میں خدشات بہت زیادہ ہیں، مسلمانوں میں بے چینی بھی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے املاک پہ قبضہ کرنا ہے، اور ابھی اس کی وجہ سے مسجد مقبروں کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، خانقاہوں کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اور جو املاک ہے وقف کی، اس پہ دوسرے لوگوں کی نظریں پڑیں گی، اور اصل میں یہ ایک اب یہ ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو اس پہ میرواعظ صاحب اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم لوگ مشترکہ طور پہ ایک اجلاس منعقد کریں گے، اور جس کے لیے وینیو ہم نے نگین میں کیا تھا، اور یہ اس میں کل جماعتی یہ ایک جو علماء ہے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جس میں جمعیت اہل حدیث بھی شامل ہیں، شیعیان کے لوگ بھی، اور شیعہ برادری کے لوگ بھی شامل ہیں، اور دیگر تنظیموں سے وابستہ جیسے دیوبندی حضرات ہیں، بریلوی حضرات ہیں، اور جو دوسرے مکاتب ذکر سے تعلق رکھنے والے، ان کو مدعو کیا گیا تھا۔ باقی کچھ نہیں، یہ کوئی اعلان جنگ نہیں تھا اس میٹنگ کے حوالے سے، بلکہ ایک لائحہ عمل مرتب کرنا تھا، اور لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ یہ ہم اس بل کی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں، اس بل پہ ناراضگی اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بل مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایک پولرائزڈ ہو جائے گا ایک مسئلہ۔ ٹھیک ہے، یہ خدشات آپ کے بالکل اپنی جگہ درست ہیں مفتی صاحب۔ کیا اس میٹنگ کے نہ ہونے کے بعد کیا اب ہم مان کے چلیں کہ اب سپریم کورٹ کا رخ بھی کر سکتے ہیں علماء کی یہ پوری ٹیم؟ وہ تو میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے، اس پہ ہم باضابطہ طور پہ دوسرے جو لائرز ہیں اور جو لیگل فیٹرنیٹی ہے اس سے ہم مشورہ کر رہے ہیں، اور باقی جو فیصلہ ہوگا تو اس کا اعلان میں نے کیا ہے۔ آپ جو پریس کانفرنس تھی پہلے دن، اس میں نے بات کی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کی صدارت میں پوری کی پوری علماء کی ٹیم جائے گی، سپریم کورٹ سے درخواست کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے کی ابھی سچویشن ہم دیکھ پا رہے ہیں، ابھی الگ الگ گروپ کے الگ الگ پارٹیوں کی اپنی اپنی میٹنگ ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، علماء کی ہمیشہ پرامن میٹنگ رہی ہے اور کبھی بھی کسی طرح کے کوئی خدشات نہیں رہے، پھر آخر کیا وجہ رہی؟ پولیس کی جانب سے آپ کو کیا بتایا گیا کہ اس میٹنگ کو نہیں کروانے کے پیچھے یا پھر نہیں ہونے دینے کے پیچھے کیا وجوہات تھے ان کے؟ دیکھیے، یہ رائٹ آف ایکسپریشن کی خلاف ورزی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ انہیں یہ موقع دیا جانا چاہیے۔ اب ان کے خدشات کیا ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کبھی ہماری مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں جن پہ ہم نے بھی اپنے تحفظات بیان کیے، اور
اس طریقے سے ہم نے اپنے خدشات کا اظہار کیا. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. جس طرح کی چیزیں آپ بتا رہے ہیں انہی تمام تر چیزوں کے بارے میں سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے غلط طریقے سے استعمال کیا. انہی چیزوں کو دور کرنے کے لیے سرکار ضروری قدم اٹھا رہی ہے. نہیں, ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اس وقت ہندوستان میں لوگ کہاں ہیں یہ سب وہ جانتے ہیں. کس طریقے سے وہ آواز بلند کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن ہم نے ایسی کوئی نہ کال دے دی اور نہ اس طریقے سے ہم نے یہ چاہا کہ امن قانون کی صورتحال پیدا ہو. لیکن ہر ایک آدمی کو اپنی ناراضگی اظہار کرنے کا حق حاصل ہے اور ہم اسی حق کا استعمال کر رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں بھی ہوا. جو ہندو پارلیمان تھے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. آپ دیکھ لیجیے اکھلیش یادو نے کیا کہا, باقی دوسرے لوگوں نے کیا کہا. وہاں بالکل پوری اپوزیشن آپ کے ساتھ تھی, لیکن سرکار ایک ہی بات پہ اٹل تھی کہ جتنے بھی اسلامک جانکار ہیں یا پھر معاف کیجیے گا کہ اسلامک شکل و صورت میں ہوتے ہیں, یہ لوگ کہیں نہ کہیں وقف کے اندر ہیں اور اسی کا غلط استعمال انہوں نے اپنی منمانی ذاتی طور پہ کیا ہے. جن چیزوں کو درست کرنا ضروری ہے, لیکن اس کے بعد علماء کی یا انجمنوں کی یا پھر کسی بھی تنظیم کی جانب سے خاص طور پہ آپ جیسی شخصیت کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ ایسی کس پروف کے بنا پہ سرکار یہ کہہ رہی ہے. نہیں, مجھے یہی بتا دیجیے کہ اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کچھ ہم جو غلطیاں تھیں ان کا ہم سدباب کرنا چاہتے تو مجھے یہ بتا دیجیے وقف بائی یوزر کو ایبالش کرنے کا مقصد کیا تھا, اس میں کیوں اس طریقے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہندو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ وقف کو کیسے یعنی مینیج کیا جائے یا وقف کے املاک میں کیسے دخل اندازی کی جائے, اس کو کیسے مستحکم بنایا جائے, کیا وہ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے پوائنٹ ریز کیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری پوائنٹ اپنی جگہ درست ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بہت ساری قانونی لڑائیاں دیکھی جس میں علماء کرام ڈٹے رہے, ہم نے تاریخ بھی پتا, لیکن سوال یہ کہ اس طرح کے وقف کے مدعے پر جہاں پہ سرکار کی نظریں وقف کے ان تمام تر جائیداد پہ ٹکی ہوئی ہے اپوزیشن کے مطابق, سوال یہ ہے کہ علماء کی یہ ٹیم کب تک ڈٹی رہے گی سپریم کورٹ میں یا پھر کہاں تک یہ لڑائی جاری رکھے گی؟ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ڈٹے رہیں گے. اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. ہم پرامن اور قانونی طور پہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. ہم قانونی طریقے سے اپنی آواز بلند کریں گے. مفتی صاحب سرکار یہ بار بار کہتی رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ جس چیز کی کہہ رہے ہیں کہ اس کو انتم اس کو چھوڑ تک لگاتار اس چیز کی لڑائی جاری رکھیں گے, سرکار یہ کہتی رہی ہے کہ یہ تنظیمیں یا سیاسی پارٹیاں ایون اپوزیشن اور باقی جو مسلم پرسنل لا وغیرہ ہے یہ دعوے کر رہی ہیں کہ یہ پورے کے پورے مسلمان ان کے ساتھ ہیں, لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے, مسلمان خوش ہیں. اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو 45% لوگ ہیں جو اس میں ڈویژن ہو گئے ہیں 232 اور 288, ذرا یہ بتا دیجئے کہ جو 232 لوگ ہمارے ساتھ پارلیمان میں رہے ان کا تعداد کتنی ہے اور تناسب کے اعتبار سے ہمیں یہ واضح فرمائیں کہ وہ کتنے لوگ بنتے ہیں, تو ان کو سمجھ آئے گا کتنے لوگ ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ مسلمان ہی نہیں ہے بلکہ ہندو بھی ہمارے ساتھ ہے, سکھ برادری کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں, جین اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آنے والے دنوں میں کیا اسلامک جانکار یا اسلامک اسکالرز جو اسلام کی بہتر معلومات رکھتے ہیں, کیا آپ یہ چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے پٹل سے آپ کی صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکیں؟ کیا آپ انہیں وہاں بھیجنے کی کوشش کریں گے؟ بالکل کریں گے. پارلیمنٹ میں اب ہمارے مسلمانوں کے آبادی کے تناسب سے ان کو نمائندگی ملنی چاہیے اور انہیں جانا چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, بلکہ ایک ایسی آرگنائزیشن ان کو بنانی چاہیے جو ہندوستان کی پورے ہندوستان کی سطح پہ ان کی نمائندگی کریں اور وہ پارلیمنٹ میں جائیں اور ہر وقت اپنے دیکھیں دس از دا سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی لیونگ ان انڈیا. They have their right to live with dignity and honor.
تو سوال صرف اتنا ہے کہ کیا یہ جو خدشات ہیں علماء کی برادری کے درمیان، تنظیموں کے درمیان، پرسنل لاء کے درمیان، کیا ان خدشات کو سرکار اور اس کے بعد اب کیا کورٹ کی جانب سے حل کیا جاتا ہے یا نہیں؟ مفتی ناصر الاسلام صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہترین بات چیت کے لیے۔ تو یہ لڑائی جاری رہے گی جب تک وقف قانون پر سرکار اپنا فیصلہ نہ بدل لے اور لوگوں کو ان کے رائٹس نہ مل جائیں، علماء کا یہی کہنا ہے۔ ہمارے ساتھ شری نگر سے میر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میر، ابھی جس طریقے سے مفتی صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم رکیں گے نہیں، ہم تھمیں گے نہیں اور ہم کہیں بھی ہار نہیں مانیں گے، اس لڑائی کو جاری رکھیں گے۔ کیا کچھ کہنا ہے آج کے اس میٹنگ کے حوالے سے؟ دیکھیے، جو مفتی ناصر الاسلام ہیں، انہوں نے کچھ وقت پہلے ایک پریس کانفرنس بلائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وقف بورڈ کے حوالے سے جو یہ امینڈمنٹ چل رہی ہیں، حالانکہ اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ کے پاس فائل نہیں پہنچی تھی، اس وقت جو ہے لوک سبھا میں اس وقت اس پہ ڈیبیٹس چل رہے تھے اور کہیں نہ کہیں پہ ایسا اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بل جو ہے وہ پاس ہی ہو جائے گی، لیکن ان خدشات کو مد نظر رکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ مسلم علماء ہیں ان کے ساتھ ایک کل جماعتی میٹنگ کی جائے گی اور اس میٹنگ میں اس معاملے کو لے کر غور و خوض کیا جائے گا اور آنے والے وقت میں کس طرح کی حکمت عملی اس امینڈمنٹ بل کے حوالے سے اٹھائی جانی چاہیے ان کو اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات انہوں نے بالکل کلیئر کہہ دی تھی کہ سپریم کورٹ کا دروازہ یہ ضرور کھٹکھٹائیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سبھی جو دینی رہنما ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس کے بعد ہی اس کے لیے جو ہے فیصلہ لیا جائے گا۔ حالانکہ جو آج میٹنگ ہونے والی تھی یہ 7 تاریخ کو ہونی تھی، لیکن ہوم منسٹر امت شاہ کے وزٹ کے مد نظر اس کو جو ہے پوسٹ پون کر دیا گیا تھا، یعنی کہ آج کی تاریخ اس کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ لیکن جس طرح سے میروائز کی طرف سے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ کچھ تصویریں شیئر کی ہیں اور اپنا سٹیٹمنٹ اس میں شیئر کیا ہے، انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ آج جو ہے اس میٹنگ کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، حالانکہ ان کو ہاؤس اریسٹ رکھا گیا ہے اور الگ الگ ریسورسز سے یہ بھی پتا چلا کہ جو باقی جو رہنما ہیں، جو مسلم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں جو ہے شرکت نہیں کر پائیں گے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ایک اس کے لیے ایک پروسیس جو یہاں پہ تیار کیا گیا تھا جس میں سبھی مسلم علماء جو ہے ان کو آن ٹیبل لیا جائے گا فار ڈسکشن، وہ میٹنگ جو ہے اب کہیں نہ کہیں پہ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ ابھی آپ مفتی ناصر الاسلام سے بات کر رہے تھے، حالانکہ اس پوری میٹنگ کی جو رہنمائی ہے یہی کرنے والے تھے، کیونکہ ان کی طرف سے سب کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس میٹنگ کو جو ہے اٹینڈ کریں، لیکن اب اوور آل لیول پہ جو مسلم جو یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی یہ جو آج کی میٹنگ ہے یہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ میر، ان تمام تر چیزوں سے الگ ہٹ کر کے میں آپ سے یہ سمجھوں گا کہ جس طریقے سے سیاسی ڈیڑھ چال ہوتی ہے، کیا علماء کی یہ میٹنگ یا یہ فیصلہ کہ یہ لڑائی تب تک جاری رہے گی جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، قوم کے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، کیا یہ سیاسی ڈیڑھ چال ہے یا واقعی اس میں دم ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گرینڈ مفتی ناصر الاسلام صاحب جیسے لوگ اور باقی جتنے بھی علماء کرام ہیں کیا وہ جم کر کے کھڑے ہوں گے اور آگے تک دم خم سے کھڑے نظر آئیں گے؟ دیکھیے، بالکل اس میں آپ 4 پہلو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں کی ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کیا چاہتی ہیں، تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹی ہے یعنی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وہ کیا چاہتی ہے، اور چوتھا جو یہاں کے مسلمز کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، کیونکہ جب ہم جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہم مسلم میجورٹی لوکیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہاں کے جو مسلم ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، اور چاروں کی جو اس کے حوالے سے اپنی جو ایک نظریہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ الگ الگ نظر آتا ہے۔ اگر عوام کی بات کریں ان کا جو رد عمل ہے اس کو لے کر وہ کہیں نہ کہیں پہ خاموشی سے اظہار ہو رہا ہے۔ اگر ہم پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 3 دنوں سے لگاتار اسمبلی چل رہی ہے، 3 دنوں سے لگاتار گھماسان ہو رہا ہے، پوری اسمبلی کو ایک ریسلنگ ارینا میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشن اور انٹریکشن آف ورڈز ہونا چاہیے وہاں پہ ابھی جو ہے فزیکل کنفرنٹیشن ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک امپورٹنس ایک ایوان کی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کسی بات کو لے کر جو ہے ڈسکشن کر پاتے ہیں، وہیں پہ ایک الگ ہی صورتحال نظر آتی ہے۔
जबकि असेंबली के हवाले से बताया गया था कि इस बिल के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, बात की जाएगी और सलाह मशवरा करके कहीं ना कहीं पे कोई एक एंड पॉइंट पे इसको लेके आएंगे। एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा, क्योंकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर जो है इन तमाम तर चीज़ों में सच्चाई कितनी है। अब उलमाए किराम की जमात ये खड़ी हुई है इन तमाम तर चीज़ों को, मसले को हल कराने के लिए। देखना काफ़ी खास होगा कि किस दमखम के साथ और किस हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नामो निहाद या उलमा के भेस में बहुत सारे ऐसे हजरात भी हैं जो आपके सामने में इसकी हिमायत भी कर रहे हैं और इसकी मुखालफत भी। तो पहचानना अवाम के लिए थोड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरा और तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए।